میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 29۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا نے فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اس سے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی۔ تو نیت کیجئے کہ پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، اور ہر نیت پر انشاءاللہ کہیے کہ اچھے عزم پر انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ تو اول تا آخر بیان میں توجہ کے ساتھ شرکت کروں گا، کہیے انشاءاللہ۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھوں گا۔ 2 زانوں بیٹھنا کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے نماز میں تشہد یعنی التحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ اہم باتیں لکھوں گا، یہ اس کے لیے نیت درست ہوگی جو لکھنے کا اہتمام بھی کیے ہوئے ہے۔ حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ خشوع نفاق سے بچوں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اعضاء میں خشوع ہوں مگر دل عاجزی سے خالی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2811۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حاضرین نے مختلف درختوں کے نام عرض کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت ذہین تھے، فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، لیکن
میں نے ادباً بتانے سے حیا کی۔ پھر حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔ تو حضور پر نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے درختوں میں سب سے افضل درخت جو ہے نا بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت تو ہے جو جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس کے بعد سب سے افضل درخت جو ہے کھجور کا درخت ہے، اور یہ وہ درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ کھجور کے درخت کو بندہ مومن سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہاں موضوع کے مطابق جو مدنی پھول عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جتنا زیادہ حیا والا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں ادب کا عنصر ہوتا ہے۔ جتنا وہ باحیا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ادب والا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ذہین تھے، جواب ذہن میں آ گیا مگر ادباً عرض نہیں کی کہ بڑی عمر کے صحابہ کرام موجود ہیں، تو آپ نے ادب کیا۔ تو یہ ادب حیا کی بنا پر انہیں عطا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں حیا عطا فرما دے۔ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 4795 حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، کثرت سے حیا کرنے سے منع کر رہے تھے۔ تو میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ تو حیا جتنی زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اور حیا کس وجہ سے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے۔ اور حیا کو ایمان کا شعبہ کہا گیا، حیا کو ایمان سے کہا گیا کہ حیا جو ہے یہ دین اسلام کی خاص خصلت ہے۔ اور اب بدقسمتی کے ساتھ حیا والے معاملات نظر نہیں آتے۔ غور کیجئے، کو ایجوکیشن کی نحوست کی بنا پر اب لڑکیاں بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑ گئی ہیں۔ جی ہاں، آپ کے ہاں تو یہ کلچر عام ہوگا کہ بوائے فرینڈ اور وہ لڑکے نے گرل فرینڈ۔ تو وہ لڑکی جو چادر اور چار دیواری والی تھی، شرمیلی تھی، اس میں حیا تھی۔ اب حیا نہیں ہے کہ کنواری لڑکیاں معذاللہ شادیوں میں شرکت کرتی ہیں، ناچتی ہیں، گاتی ہیں اور بے حیائی والے معاملات کرتی ہیں۔ دولہا نکاح کے بعد رخصتی سے قبل نامحرم لڑکیوں کے ہتھے چڑھتا ہے اور کھینچا تانی ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سراسر ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت ولی نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ بلکہ انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ۔ سورہ یوسف کی تفسیر کیوں نہ پڑھائی جائے؟ لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھائی جائے، کیوں؟ فرمایا سورہ یوسف میں ایک نسوانی مکر کا ذکر ہے، ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے، اور یہ لڑکیاں نازک شیشیاں ہیں،
ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گے۔ اب میرے آقا اعلیٰ حضرت تو بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر تک پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں، قرآن پاک ہے اور اس کی تفسیر پڑھنے میں ثواب ہے، مگر کیوں منع فرما رہے ہیں؟ کہ ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے، تو یہ نازک شیشیاں ہیں، ذرا سی ٹھیس لگے گی چکنا چور ہو جائیں گی، ان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے، ذہن خراب ہو جائے گا۔ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ نور کے اندر پردہ، چادر، چار دیواری کا ذکر ہے، تو بچیوں کو وہ پڑھائیں۔ اور اب تو معاذ اللہ لڑکیاں رومانی ناول پڑھتی ہیں، عشقیہ مضامین پڑھتی ہیں، اور بعض تو بے باک ایسی ہیں کہ وہ لکھتی بھی ہیں، گانے گاتی ہیں، ٹی وی دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، ناچتی ہیں، گاتی ہیں، استغفر اللہ۔ اور ایسے ماں باپ جو بچیوں کو کنٹرول نہیں کرتے، نتیجہ کس پر نکلتا ہے کہ بعض اوقات لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتی، اب باپ سر پکڑ کر روتا ہے۔ تو پہلے بچی کو کالج میں بھیجنے سے پہلے سوچنا ہوتا، فلمیں ڈرامے دکھانے سے پہلے سوچا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہم سب کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو حیا عطا فرما دے۔ کاش ہم با حیا ہو جائیں۔ یاد رکھیں، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 5372، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، 3 شخص ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت حرام فرما دی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ نمبر 3، دیوس، بے حیا، جو اپنے گھر والوں میں بغیرتی کے کاموں کو برقرار رکھے۔ شراب پینے والا یہ اولاً جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی اولاً جنت میں نہیں جائے گا، اور تیسرا وہ دیوس جو اپنے بال بچوں کو بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکتا، بے پردگی سے نہیں روکتا، مردوں کے ساتھ ملنے جلنے سے نہیں روکتا، اپنی بچیوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنی ماں کو، اپنی جوان بہن کو بازاروں میں فیشن کر کے گھومنے پھرنے سے نہیں روکتا، وہ بے حیائی کے ساتھ ناچتی گاتی ہے، یہ روک سکتا ہے پھر بھی نہیں روکتا۔ اپنی زوجہ، ماں، بہنیں، جوان بیٹیاں، وہ اجنبی پڑوسی جو نامحرم ہیں ان کے ساتھ بے تکلف ہیں، غیر محرم ملازم کے ساتھ بے تکلف ہیں، چوکیدار کے ساتھ بے تکلف ہیں، ڈرائیور کے ساتھ بے تکلف ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، مگر یہ احمق، یہ بے حیا دیوس روکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جنت سے محروم ہے اور جہنم کا حقدار ہے۔ اور اعلی حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ دیوس سخت اخبث فاسق ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور پڑھ لی تو پھیرنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر کی خواتین کو کس طرح سدھارا جائے، ان کی اصلاح کس طرح کی جائے، سنی۔ سختی نہیں، زوجہ پر، ماں پر، بہن پر سختی نہیں، ورنہ گھر کا امن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس میں یہ کیا جائے کہ گھر کے اندر مدنی چینل چلایا جائے، اس کی برکت سے گھر میں ماحول بن جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے بیانات کی کیسٹیں گھر میں چلائی جائیں۔ نگران شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے جو نگران ہیں، ان کا بیان ہے ترقی یا بے حیائی۔
یہ بیان بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بہت مفید۔ نہیں، ترقی یہ نہیں ہے کہ عورت نے لباس آدھا پہن لیا، وہ آدھی ننگی ہو کے گھوم رہی ہے تو اب ترقی ہو گئی، ترقی اس کا نام تھوڑی۔ برحال بیان سننے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو گھر میں سنا، انشاءاللہ اس سے بھی گھر میں مدنی ماحول بنے گا۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے دعا کریں، خود گناہ سے بچیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے گھر والے بھی گناہ سے بچیں گے۔ پہلے تو ذہن بنائے نا کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو گناہ سے بچانا ہے، خود بھی جہنم سے بچنا ہے، اور گھر والوں کو بھی، گھر کی خواتین کو بھی، اپنی زوجہ کو بھی، اپنی ماں کو بھی، اپنی بچیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی میں نے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ سنیے قرآن پاک میں ہمارا مولا تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ پارہ 28 سورہ تحریم کی 6 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم کا ایندھن کون ہے؟ آدمی اور پتھر، وہ پتھر جن کی پوجا کی گئی۔ اور آدمی کون؟ کفار، کافر اور فاجر، گناہ کرنے والے، شب و روز گناہوں میں بسر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 893، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب اپنے متعلقین کے سردار و حاکم ہو، اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قیامت کے روز ہمارے بال بچوں کے بارے میں، زوجہ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، نوکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کی نگہبانی کرنی ہے۔ نگہبانی کیا کرنی ہے؟ نگہبانی یہ کرنی ہے کہ انہیں گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچانا ہے۔ ہم نے کیا بچانا ہے اپنی اولاد کو گناہوں سے؟ ہم نے تو خود گھر کے اندر غیر شرعی چینل چلا رکھے، گھر کے اندر معاذ اللہ روز فلمیں چلتی ہیں، بیہودہ مناظر چلتے ہیں، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے ہیں، اور کیا کیا نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہم کھی کر کے ہنس رہے ہیں، ساتھ بیٹھ کر اپنی جوان بچی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خود یہ حیا سوز مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اولاد کو کیا جہنم سے بچانا ہے؟ استغفر اللہ۔ ہم تو خود تیاری کر رہے ہیں استغفر اللہ، نافرمانیاں کر کر کے۔ تو اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اب یہ گھر کے اندر بے حیائی کے معاملات، اخبار کے اندر بے حیائی، رسائل میں بے حیائی، ٹی وی چینلز میں بے حیائی، ریڈیو بے حیائی، یہ جتنے بھی پرنٹ میڈیا اور دیگر جتنے بھی میڈیا ہیں، یہ معاذ اللہ فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ اسلامی بھائی جس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اگر وہ پردے کا پابند نہیں ہے، مرد کو جن عورتوں سے پردہ کرنا ہے اس سے وہ پردہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیے نیک نہیں ہے، یہ نیک نظر آتا ہے۔ حج بھی کیا ہوا ہے حاجی صاحب، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں بڑے زکاتی صاحب، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ استغفر اللہ چچا زاد بہن، تایا زاد بہن، خالہ زاد بہن، مامو زاد بہن، پھپھی زاد بہن سے پردہ نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، ان سے فری شپ ہے۔ چچی، تائی، ممانی، اس سے مرد کا پردہ ہے، ان سے بے پردگی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بھابھی سے پردہ ہے، نامحرم پڑوسنوں سے، نامحرم عورتوں سے پردہ ہے، ابھی ان کو دیکھتا ہے، ان سے بے تکلف ہے، تو یہ حیا والا نہیں ہے، یہ بے حیا آدمی ہے، چاہے داڑھی رکھی، چاہے امامہ باندھا ہوا ہے، چاہے نمازیں پڑھتا ہے، چاہے حج کیا ہوا ہے، بے حیا آدمی، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، برا آدمی ہے یہ۔ اور
یہ نیک نہیں بلکہ برا بندہ ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 3671 سنی اور سمجھیے کہ حیا کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا کرنے کے معنی یہ ہے کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی اور پیٹ جن جن اعضاء کو گھیرے ہے ان کی حفاظت کرے، موت اور موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے، آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ تعالی سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سے حیا کرنے والا کون ہے؟ آپ نے سنا، اللہ سے حیا کرنے والا وہ ہے جو سر اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، پیٹ اور پیٹ کے ساتھ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے، جو مرنے کے بعد اپنے گلنے سڑنے کو یاد کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے والا ہے۔ سر کی حیا یہ کیا ہے؟ تو سر اور اس میں جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے۔ سر میں کون سے اعضاء ہیں؟ ہمارا دماغ سر میں ہی ہے نا بھائی، یہ کان، یہ آنکھیں، ناک، زبان، ہونٹ، یہ سر کے اعضاء ہیں نا، تو ان کو گناہوں سے بچائے، یہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہے۔ مثلا اپنے ذہن کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ لائے، برا خیال نہ لائے، اپنے ذہن میں گندے خیالات نہ لائے، گندے وسوسے نہ لائے، برے خیالات نہ لائے، یہ سر کی حیا ہے۔ اسی طرح زبان بھی سر کے اعضاء میں ہے، اپنی زبان کو بے حیائی کی باتوں سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، گالی سے بچائے، فلمیں ڈراموں کی باتوں سے بچائے، تو یہ زبان کی حیا ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی کرتا ہے، یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ 4 طرح کے جہنمی وہ کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کی آگ کے درمیان دوڑتے ہوں گے، بھاگتے ہوں گے اور ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک جہنمی وہ ہوگا کہ جس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے۔ جہنمی لوگ کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا؟ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ یعنی وہ جہنمی جہنمیوں کی بھی تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گا، کتنا سخت اس کو عذاب ہوگا۔ تو کہا جائے گا یہ وہ بدبخت خبیث ہے جو بری باتوں کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اس سے لذت اٹھاتا تھا۔ منقول ہے کہ جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے اس سے لذت اٹھاتا ہے، قیامت کے روز اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا۔ اور وہ نادان جو معاذ اللہ گندی باتیں کرتے ہیں، شہوت کی باتیں کرتے ہیں، تیری شادی، میری شادی، اس کی شادی، فلموں کی باتیں، گانے گنگنا رہے ہیں، فلمی سٹوریاں سنا رہے ہیں، وہ بھی حیا کریں، سنیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ قیامت کے روز اللہ 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 50,000 سال کا دن ہوگا۔ قرآن و حدیث میں یہی کچھ منقول ہے، 50,000 سال کا دن۔ ہر شخص
اپنے حسب حال اٹھے گا، جیسے اس کے دنیا میں کرتوت ہوں گے اس کے مطابق وہ اٹھے گا، اور اس کے چہرے سے، اس کی کیفیت سے پہچان لیا جائے گا کہ دنیا میں اس کا گناہ کیا تھا۔ مثلا جو بدبخت دنیا میں شراب پیتا تھا، قیامت کے روز اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے گلے میں سراہی ہوگی، ہاتھ میں شراب کا جام ہوگا، اس کے منہ سے خون کی مانند لعاب بہتا ہوگا، سارے میدان محشر والے پہچان جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان شراب پینے والا ہے۔ سود خور قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ جیسے کوئی پاگل شخص ہوتا ہے، گرتا پڑتا آسیب زدہ ہوتا ہے، اس حال میں آئے گا، اس کی یہ پہچان ہوگی یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں سود جیسا ناجائز کام کرتا تھا، حرام کام کرتا تھا۔ بے نمازی قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ ایک آگ کا بادل اس پر مسلط ہوگا اور اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ تو مختلف گناہوں کے مطابق قیامت کے روز احوال ہوں گے۔ زانی قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، اس سے پہچانا جائے گا کہ دنیا کے اس کی شرمگاہ سے بدبو اٹھتی ہوگی، اور قیامت والے پہچانیں گے یہ نافرمان دنیا میں کیا کارنامے کرتا تھا۔ تو اسی طرح جو گالیاں بکتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، فلموں کی باتیں کرتے ہیں، گانے گنگناتے ہیں، قیامت کے روز اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی شکل کتے کی سی ہوگی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنا کیا ہے کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ سر کے اندر وہ کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے۔ تو زبان کی احتیاط کے بارے میں عرض کیا گیا کہ ہماری زبان سے غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ نکلے، کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، ہم کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچائیں اپنی زبان سے۔ اور کانوں کی حیا کیا ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ سنیں، گانے نہ سنیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سر کے اندر ہماری آنکھیں بھی ہیں۔ آنکھوں کی کیا حیا ہے؟ آنکھوں کی حیا یہ ہے کہ آنکھوں کو بدنگاہی سے بچایا جائے، مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کسی امرت کو بنظر شہوت نہ دیکھے، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا اس کو نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، تب بھی میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھوں یا کوئی میرے ستر کو دیکھے۔ تو وہ حیادار کہلانے کے حقدار نہیں جو ہاف پینٹ پہن کے گھومتے ہیں، نیکر پہن کے گھومتے ہیں۔ وہ عورتیں وہ باحیا نہیں ہیں جو نیم عریاں لباس پہن کے گھومتی ہیں، جو بے پردہ گھومتی ہیں، وہ باحیا نہیں ہیں، وہ بلکہ بے حیا ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کسی نے نیکر پہنی ہوئی ہے، رانیں کھلی ہوئی ہیں، باڈی بلڈنگ کر رہا ہے، یا وہ ریسلنگ کر رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے، اب اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے کھلے صدر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں سخت وعید ارشاد ہوئی، چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی قیامت کے روز اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ آنکھوں کا زنا یہ بدنگاہی ہے۔
تو کاش ہمیں حیا نصیب ہو جائے اور حیا کے ساتھ نگاہیں جھکائی رکھنی نصیب ہو جائیں۔ چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30-31 میں ہمارا مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ اسلامی بھائی بھی سنیں، اسلامی بہنیں بھی سنیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ تو مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں، اور مسلمان عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اب بدقسمتی کے ساتھ علم دین سے دوری ہے، تو اب ہماری نادان اسلامی بہنیں ماموزاد، خالہ زاد، چچا زاد، پھپھی زاد سے پردہ نہیں کرتی، بے پردگی کرتی۔ یاد رکھیں، دیور، جیٹھ اور خالو سے بھی اسلامی بہنوں کا پردہ ہے، اور دیور کے پردے کے بارے میں تو حدیث پاک میں تاکید ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے پاس آنے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کی، دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی یہاں گناہوں کا خدشہ زیادہ ہے، امکان زیادہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں باحیا بننا چاہیے، حیا اپنانی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنی چاہیے۔ سر اور اس کے جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ پیٹ اور اس کے ساتھ جتنے اعضاء ہیں اس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسلامی بہنوں کو تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اسلامی بہنیں یہ اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو عورتوں کو تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، دل و نظر کو بچانا چاہیے، حیا آنکھوں میں بسانی چاہیے، اور مدنی برقع اوڑھ لینا چاہیے، شرعی پردہ کر لینا چاہیے۔ کیسا پردہ؟ ایسا پردہ، عورت کے معنی کیا ہے؟ عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز۔ عورت سر سے لے کر پیر تک عورت ہے۔ یہ ہاتھوں کی ٹکلیاں اور یہ ہتھیلیاں اور پیروں کی ٹکلیاں اور چہرہ، اس کے علاوہ پوری عورت کو چھپانے کا حکم ہے، وہ چھپ کے رہے، ایسا لباس پہنے کہ اس کو مطلب وہ پردے میں رہے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو مدنی برقع، ایسا برقع پہنے کہ اس میں اندازہ نہ ہو کہ جوان عورت ہے یا یہ کوئی بوڑھی عورت ہے۔ مگر برقعے کی بات یہاں تو حال یہ ہے کہ عورتیں پورا لباس بھی نہیں پہنتی، اور مسلمان عورتیں شاید کفار کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے، ان کے ساتھ تعلقات بنا کر یہ بھی کفار کی پیروی کرتی ہیں، اور کافر عورتوں کی طرح معاذ اللہ یہ بھی آدھا لباس پہننا شروع ہو گئی، یہ بھی نیم عریاں ہو گئی اور حیا سے عاری لباس پہننے لگ گئی ہیں۔ تو سنیے اور اپنے آپ کو ڈرائیے۔ چنانچہ ایک
لڑکی کا عبرت ناک معاملہ سنیے. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب جو کہ پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے کہ عورت کو کس مرد سے پردہ کرنا ہے, پردے کے احکام کیا ہیں, عورت جاب کر سکتی ہے نہیں کر سکتی, عورت علاج مرد سے کروائے, کن کن اور بچوں سے کن کن مردوں سے عورت کو پردہ ہے, عورت جو بچہ گود لیتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ پردے کے بارے میں تفصیلی کتاب ہے. اس کے اندر امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ 1414 سنہ ہجری میں شب برات کے موقع پر ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. اس نے قسم کھا کر کہا میرے ایک رشتہ دار کی جوان بیٹی فوت ہو گئی. جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے واپس آئے تو جو بچی مری تھی جس کا انتقال ہوا تھا اس کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم ڈاکومنٹس تھے وہ میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا ہے. تو مجبوراً دوبارہ قبر کھودنی پڑی. جیسے ہی قبر سے سل ہٹائی تو خوف کے مارے سب کی چیخیں نکل گئیں, کیونکہ جس جوان لڑکی کو کفن پہنا کر ابھی زمین پر لٹایا تھا, سپرد خاک کیا تھا, وہ کفن پھاڑ کر قبر میں بیٹھی ہوئی تھی, کمان کی طرح ٹیڑھی تھی, اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں باندھ دی گئی تھی اور طرح طرح کے نامعلوم چھوٹے چھوٹے خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے اور ہینڈ بیگ نکالنا بھول گئے, جیسے تیسے مٹی ڈال کر بھاگ گئے. گھر آ کر گھر والوں سے پوچھا لڑکی کا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا کوئی جرم نہیں تھا, ہاں اتنی بات تھی کہ یہ فیشنیبل تھی, پردہ نہیں کرتی تھی, ابھی چند روز پہلے ہی رشتہ داروں میں شادی تھی, اس نے فینسی بال کٹوائے تھے, بن سنور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اے میری بہنوں سدا پردہ کرو, تم گلی کوچوں میں بد پھرتی رہو, ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اللہ تعالی ہمیں حیا عطا فرمائے. حیا کی بات چل رہی تھی تو اسلامی بہنیں حیا اپنائیں, حیا والا لباس اپنائیں, بے پردگی نہ کریں, کیونکہ زمانہ جہالت میں اسلام سے پہلے عورتیں جب نکلتی تھیں تو اپنا بناؤ سنگھار ٹپ ٹاپ ظاہر کرتی تھیں اور معاذ اللہ اپنے جسم کے اعضاء کی نمائش کرتی تھیں تاکہ غیر مرد دیکھیں, اور ایسے لباس پہنتی تھیں کہ جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح ڈھکتے نہیں تھے. تو اب دیکھیے ہمارا پاک پروردگار کیا فرما رہا ہے. چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. یہ جہالت ہے, بے پردگی جو ہے جہالت ہے. اب یہ سمجھتی کہ میں نے میٹرک کیا ہے تو میں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے, میں نے ایم ایس سی کی ہے تو میں نے بی ایس سی کی ہے تو میں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہے. اے نادان, اگر تو بے پردہ ہے, نافرمان ہے, تو جاہل ہے, تو پڑھی لکھی نہیں ہے. ہاں تو اگر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتی ہے, قرآن پاک پڑھنا جانتی ہے, دینی علوم جانتی ہے, فرض علوم جانتی ہے, اب پڑھی لکھی کہلائے گی. دنیاوی تعلیم حاصل کر کے, انگلش پڑھ کے, فزکس پڑھ کے, کیمسٹری پڑھ کے, باٹنی زولوجی وغیرہ وغیرہ پڑھ کر تو اپنے آپ کو پڑھی لکھی سمجھتی, نماز پڑھنی آتی نہیں تو پڑھی لکھی ہے, جاہل ہے. اسی طرح اسلامی بھائی دنیا کی ڈگریاں بہت حاصل کر لی, بہت ساری زبانیں آتی ہیں, گاہک پھنسانا آتا ہے, کاروبار کرنا آتا ہے, نوٹ کمانے آتے ہیں, بزنس کرنا آتا ہے, نماز پڑھنی نہیں آتی, نماز جنازہ نہیں آتی, کلمے نہیں آتے, سجدہ کرنا نہیں آتا. سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے, ارے یہ تو پہلی بار سنا کہ سجدہ ہڈیوں پر ہوتا ہے.
یہ تک معلوم نہیں. مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ تک پتہ نہیں. نماز کی شرائط و فرائض کا معلوم نہیں ہے تو یہ پڑھا لکھا ہے. اس کو کہیں گے پڑھا لکھا جاہل. قرآن تو دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا اس کو. غسل کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا ہے؟ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو اسلامی بہنوں کی بات چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی پاک پروردگار انہیں گھروں میں ٹھہرے رہنے کا فرما رہا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے. جب نکلتی ہے تو شیطان اس سے جھانک کر دیکھتا ہے. تو پردہ کیجئے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کیجئے. مدنی برقع پہنیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق زندگی گزاریے. پھر دیکھیے قبر و حشر میں کیسے راحت ملتی. چنانچہ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار عرض کروں. پاکستان کے علاقے اتار آباد، جیکب آباد، باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ 2004 سنے عیسوی میں وہ اتاریہ ہوئی تھیں، امیر اہل سنت سے بیعت ہوئی تھیں. 5 وقت نماز پڑھتی تھیں، نوافل بھی پڑھتی تھیں. 2009 کی ایک صبح میں نے امی جان کو نماز فجر کے لیے جگایا اور خود نماز پڑھنے لگی. میں نماز پڑھ کر جب لوٹا تو امی نماز پڑھ رہی تھی اور والدہ نے نماز اشراق کی نیت باندھی. جب پہلی رکعت میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا. گھر والے سمجھے کہ امی جان نماز میں سو گئیں. جب بیدار کرنے کے لیے انہیں ہلایا تو وہ ایک طرف گر گئیں. گھبرا کر دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. کس حالت میں انتقال ہوا؟ سجدے کی حالت میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ میری امی جان کو غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامقانی قدس سرہ الربانی کی نسبت کام آ گئی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کام آ گیا کہ سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. اور پھر مزید کرم یہ ہوا کہ انتقال کے بعد ان کا چہرہ بہت نورانی ہو گیا. مزید سنیے. کہتے ہیں 15 دن کے بعد 2 ربیع النور شریف 1430 سنی ہجری 2008 28 فروری ہفتے کے روز ان کی قبر کی ایک سل گر گئی اور قبر میں مٹی بھر گئی. قبر درست کرنے کے لیے جیسے ہی کھولی ہر طرف گلاب کی پھولوں کی خوشبو پھیل گئی. اور یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے کہ ہماری امی جان کا کفن اور بدن سلامت تھا. جب قبر سے مٹی نکالی تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے امی جان کے قدموں کو ٹچ کیا. الحمدللہ ان کا جسم زندہ انسانوں کی طرح نرم تھا. چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چہرہ مزید نورانی ہو چکا تھا. اور حیرت کی بات یہ تھی سلیں قبر میں گری تھیں مگر امی جان کا جسم ان کی چوٹ سے محفوظ رہا. ان کا مبارک اور تر و تازہ لاشا قبر کی دیوار کی سمت کھسکا ہوا تھا جیسے وہ خود اس طرف ہو گئی ہوں یا کسی نے کر دیا ہو. حالانکہ تدفین کے وقت ان کو قبر کے بیچ میں لٹایا گیا تھا. دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا خدا کے پاک بندوں کا کفن میلا نہیں ہوتا خدا کے پاک بندوں کا کفن میلا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیا کی بات چل رہی تھی.
اب بدقسمتی کے ساتھ نہ ہماری نگاہوں میں حیا ہے، ہر چیز دیکھتا پھرتا ہے، نہ کانوں میں حیا ہے کہ بے حیائی کی باتیں ہم سنتے ہیں تو حیا کب ہے، نہ ہماری زبان میں حیا ہے، زبان سے یہ گالیاں بکنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا کوئی حیا والی بات ہے، نہ ہمارے ذہن کے اندر حیا ہے کہ برے برے وسوسے خود پالتے، تو حیا کے منافی ہے۔ مردوں کا اور عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، جس کو پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بدقسمتی سے قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے، اللہ نصیب فرمائے ہمیں۔ چنانچہ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، سنی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ تو لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا کس لیے؟ کہ ہماری ستر پوشی ہو، ہماری شرم کی جگہیں چھپ جائیں۔ کیا ہمارا لباس ایسا ہے کہ ہماری ستر کی جگہیں چھپ جائیں؟ اسلامی بھائی بھی سوچیں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں، کیا ہمارا لباس ایسا ہے کہ جو سردی گرمی سے بچائے؟ تو بے ڈھنگے اور عجیب و غریب لباس بدقسمتی کے ساتھ پہنتے، جس کو سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جس کو حیا سے کوئی نسبت ہی نہیں، ایسے لباس پہنتے۔ تو لباس تقوی اللہ میں نصیب فرمائے، لباس تقوی سے مراد ہے ایمان، حیا، نیک عادتیں اور نیک اعمال۔ مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا لباس جو حیا والا ہو، ایسا لباس جس میں اس کا پردہ ہو۔ مسلمان مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہے سنیے، سبحان اللہ، میرے آقا دو عالم کے داتا جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا، انہوں نے کیسا لباس پسند فرمایا، کیسا لباس اپنایا؟ سنیے، اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اکثر لباس سفید کپڑے کا ہوتا تھا، آپ نے سفید لباس کو پسند فرمایا۔ اور لباس میں سنت کیا ہے؟ بہار شریعت میں لکھا ہے آستین کی لمبائی، یہ آستین ہے، اردو میں اس کو آستین کہتے ہیں، اس کی لمبائی کتنی ہو؟ انگلیوں کے پوروں تک، یہاں تک یا کلائی تک، یہ لمبائی ہے سنت کے مطابق۔ چوڑائی کتنی ہو؟ ایک بالشت یہ چوڑائی ہونی چاہیے۔ اور دامن کی لمبائی کہاں تک ہو؟ آدھی پنڈلی تک، اور ڈھیلا ڈھالا کرتا پہننا چاہیے۔ اب پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں، کیا وضاحت کے ساتھ عرض کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں نے یہ لباس کی سنت آپ کو پیش کی، اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اچھا بننے کے لیے اچھا ماحول اپنائیے، نیک بننے کے لیے نیک ماحول اپنائیے، انشاءاللہ ہم نیک بن ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی آمد کے طفیل ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں حیا والا بنا دے، آمین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔